بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، غزوات اور سرایا پر ایک نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لڑائی میں بذات خود شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ صلح کے خواہش مند رہتے تھے۔ مسلمانوں نے جنگ کی کبھی بھی ابتدا نہیں کی، بلکہ خود دشمنوں نے حملہ کیا یا حملے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے اس کا مدافعانہ جواب دیا۔ اسلام کی تمام جنگیں اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 اور سرایا کی تعداد 43 ہے۔ بعض مورخین نے دونوں کی تعداد 82 بتائی ہے۔ ان تمام جنگوں میں مسلمان شہیدوں کی تعداد 295 اور مخالف مقتولین کی تعداد 759 ہے، جن کی مجموعی تعداد صرف 1018 ہوتی ہے۔ اتنی کم تعداد میں جانی نقصان ہونے کے بعد پورے عرب سے ظلم و ستم، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد اور خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہو کر امن و سکون کی ایسی فضا قائم ہو گئی کہ ایک مسافر خاتون بے خوف و خطر تنہا حرا سے چل کر بیت اللہ کا طواف کر لیتی تھی۔ یہ مذہب اسلام کی سچائی، اس کے عدل و انصاف اور اعلیٰ اخلاق کا صدقہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، بلند اخلاق اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ ہے، جس پر مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی بالکل واضح ثبوت ہے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بے ہوشی سے شفا پانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں حضرات میری عیادت کو تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر دیکھا کہ میں بے ہوش ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا اور پھر باقی پانی مجھ پر چھڑکا، جس سے مجھے افاقہ ہوا اور میں اچھا ہو گیا۔ مسلم شریف کی روایت۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فائدہ، غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں، داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں میں پہنچ جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد ایک خاص دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو اسے ایک کاغذ میں مہر لگا کر اس کا بدلہ دینے کے لیے عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے قیامت تک کوئی نہیں کھول سکتا۔ وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہی کے لیے تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، فیصلہ کرنے پر اللہ کی رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیصلہ کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، پھر جب وہ فیصلہ کرنے میں ظلم کرتا ہے تو اس سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ کسی کے بھڑاس نکالنے کے لیے، انتقام کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اگر کوئی امیر یا کوئی لیڈر یا کوئی حاکم اگر فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے فیصلے سے ہٹ جاتی ہے۔ پھر ایسے فیصلے تباہی کا سبب بن جاتے ہیں، فتنے کا، فساد کا، نقصان کا، جھگڑوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے امیر ہو یا حاکم ہو یا لیڈر ہو، ایسے لوگوں کو فیصلہ کرتے وقت میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے،
جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئیں گی، اور ایسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ سورہ آل عمران۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال و اولاد دنیا کی زینت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ لہٰذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ سورہ کہف۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قبر کی پکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹیں گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوں گی۔ نمبر 10، نبی علیہ السلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا